اس ویڈیو میں قرآن کے بارے میں بیان کیا جائے گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، حضرت جبرائیل امین لے کر اترے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے بہت ہی اہم پیغام لے کر آیا ہوں قرآن کریم کے بارے میں۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم اترا اور وحی اتری اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان میں اس کو پیش کیا تو لوگوں کے تاثرات کیا تھے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ عرب کے سرداروں نے قرآن اور اسلام کے مٹانے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو مغلوب کرنے میں جس طرح اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا وہ کسی لکھے پڑھے آدمی سے مخفی نہیں، یعنی چھپا ہوا نہیں۔ شروع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنے چنے رفقا کو طرح طرح کی ایذائیں دے کر چاہا کہ وہ کلمہ اسلام کو چھوڑ دے، مگر جب دیکھا کہ یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے تو خوشامد کا پہلو اختیار کیا۔ عرب کا سردار عتبہ ابن ربیعہ قوم کا نمائندہ بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرب کی پوری دولت اور حکومت اور بہترین حسن و جمال کی لڑکیوں کی پیشکش اس کام کے لیے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ چھوڑ دے۔ آپ نے اس کے جواب میں قرآن کی چند آیتیں سنا دینے پر اکتفا فرمایا۔ جب یہ تدبیر بھی کارگر نہ ہوئی تو جنگ و مقابلہ کے لیے تیار ہو کر قبل از ہجرت اور بعد از ہجرت جو قریش عرب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مقابلے میں سر دڑ کی بازی لگائی، جان و مال، اولاد، آبرو سب کچھ اس مقابلے میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوئے، یہ سب کچھ کیا، مگر یہ کسی سے نہ ہو سکا کہ قرآن کے چیلنج کو قبول کرتا اور چند سطریں مقابلے پر پیش کرتا۔ کیا ان حالات میں سارے عرب کا اس کے مقابلے سے سکوت اور عجز یعنی عاجز ہو جانا اس کی کھلی ہوئی شہادت نہیں کہ یہ انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ام یقولون افترا، کیا وہ اس قرآن کو جھٹلاتے ہیں؟ قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، تم اس کی جیسی ایک صورت لا لو، بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ، جو بھی طاقت اختیار کر سکتے ہو اللہ کے سوا وہ اختیار کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو چیلنج کیا جس کے کام یا کلام کی نظیر انسان کیا ساری مخلوق کی قدرت سے باہر ہے۔ پھر صرف اتنا ہی نہیں کہ عرب نے اس کے مقابلے سے سکوت کیا بلکہ اپنی خاص مجلسوں میں سب نے اس کے بے مثل ہونے کا اعتراف کیا، اور جو ان میں سے منصف مزاج تھے انہوں نے اس اعتراف کا اظہار بھی کیا۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور کچھ اپنی آبائی رسوم کی پابندی یا بنی عبد مناف کی ضد کی وجہ سے اسلام قبول کرنے سے باوجود اعتراف کے محروم رہے۔ قریش عرب کی تاریخ ان واقعات پر شاہد ہے۔ میں اس میں سے چند واقعات اس جگہ بیان کرتا ہوں جس سے اندازہ ہو سکے کہ پورے عرب نے اس کلام کے بے مثل بے نظیر ہونے کو تسلیم کیا اور اس کی مثال پیش کرنے کو اپنی رسوائی کے خیال سے چھوڑ دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور قرآن کا چرچا مکہ سے باہر حجاز کے دوسرے مقامات میں ہونے لگا اور حج کا موسم آیا تو قریش مکہ کو اس کی فکر ہوئی کہ اب اطراف عرب سے حجاج آئیں گے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام سنیں گے تو فریفتہ ہو جائیں گے، اور غالب خیال یہ ہے کہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اس کے انسداد کی تدبیر سوچنے کے لیے قریش نے ایک اجلاس منعقد کیا، یعنی اس کو ختم کرنے کے لیے۔ اس اجلاس میں عرب کے بڑے بڑے سردار موجود تھے، ان میں ولید ابن مغیرہ عمر میں سب سے بڑے اور عقل میں ممتاز سمجھے جاتے تھے۔ سب نے ولید ابن مغیرہ کو یہ مشکل پیش کی کہ اب اطراف ملک سے لوگ آئیں گے اور ہم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھیں گے تو ہم کیا کہیں؟ ہمیں آپ کوئی ایسی بات بتلائیے کہ ہم سب وہی بات کہہ دے، ایسا نہ ہو کہ خود ہمارے بیانات میں اختلاف ہو جائے، تضاد ہو جائے۔ ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ تم ہی کہو کیا کہنا چاہیے۔ لوگوں نے کہا کہ ہمارے خیال میں ہم سب یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مجنون ہے، یعنی پاگل ہے، ان کا کلام مجنونانہ بڑھ ہے۔ ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ تم ایسا ہرگز نہ کہنا، کیونکہ یہ لوگ جب ان کے پاس جائیں گے اور ان سے ملاقات اور گفتگو کریں گے اور ان کو ایک فصیح و بلیغ عاقل انسان پائیں گے تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ اچھا ہم ان کو یہ کہے کہ وہ ایک شاعر ہے۔ ولید نے اس سے بھی منع کیا اور کہا کہ جب لوگ ان کا کلام سنیں گے، وہ تو شعر و شاعری سے ماہر ہے، شاعری کے ماہر ہے، انہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ شاعر نہیں اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سب لوگ تمہیں جھوٹا سمجھیں گے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ تو پھر ہم ان کو کاہن قرار دے جو شیاطین اور جنات سے سن کر غیب کی خبریں دیا کرتے ہیں۔ ولید نے کہا یہ بھی غلط ہے، کیونکہ جب لوگ ان کا کلام سنیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کلام کسی کاہن کا نہیں، وہ پھر بھی تمہیں ہی جھوٹا سمجھیں گے۔ اس کے بعد قرآن کے بارے میں جو ولید ابن مغیرہ کے تاثرات تھے ان کو ان الفاظ میں بیان کیا: خدا کی قسم تم میں کوئی آدمی شعر و شاعری اور اشعار عرب سے میرے برابر واقف نہیں۔ خدا کی قسم اس کلام میں خاص حلاوت ہے اور ایک خاص رونق ہے جو میں کسی شاعر یا فصیح و بلیغ کے کلام میں نہیں پاتا۔ پھر ان کی قوم نے دریافت کیا کہ آپ ہی بتلائیے، پھر ہم کیا کریں اور ان کے بارے میں لوگوں سے کیا کہے؟ ولید نے کہا میں غور کرنے کے بعد کچھ جواب دوں گا۔ پھر بہت سوچنے کے بعد کہا کہ اگر کچھ کہنا ہی ہے تو تم ان کو ساحر کہو کہ اپنے جادو سے باپ بیٹے اور میاں بیوی میں تفرقہ ڈال دیتے ہیں۔ قوم اس پر مطمئن اور متفق ہو گئی اور سب سے یہی کہنا شروع کیا، مگر خدا کا چراغ کئی پھوکوں سے بجھنے والا تھا۔ اطراف عرب کے لوگ آئے، قرآن سنا اور بہت سے مسلمان ہو گئے اور اطراف عرب میں اسلام پھیل گیا۔ اسی طرح ایک قریش سردار نضر ابن حارث نے ایک مرتبہ اپنی قوم کو خطاب کر کے کہا، اے قوم قریش، آج تم ایک مصیبت میں گرفتار ہو کہ اس سے پہلے کبھی ایسی مصیبت سے سابقہ نہیں پڑا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری قوم کے ایک نوجوان تھے اور تم سب ان کی عادات اور اخلاق کے گرویدہ اور اپنی قوم میں ان کو سب سے زیادہ سچا اور سب سے زیادہ امانت دار جانتے اور کہتے تھے۔ اب جب کہ ان کے سر میں سفید بال آنے لگے اور انہوں نے ایک بے مثل کلام اللہ کی طرف سے پیش کیا تو تم ان کو جادوگر کہنے لگے۔ خدا کی قسم وہ جادوگر نہیں، ہم نے جادوگروں کو دیکھا اور برتا ہے، ان کے کلام سنے ہیں اور طریقوں کو سمجھا ہے، وہ بالکل اس سے مختلف ہے۔ اور کبھی تم ان کو کاہن کہنے لگے۔
خدا کی قسم وہ کاہن بھی نہیں، ہم نے بہت سے کاہنوں کو دیکھا اور ان کے کلام سنے ہیں، ان کو ان کے کلام سے کوئی مناسبت نہیں۔ اور کبھی تم ان کو شاعر کہنے لگے، خدا کی قسم وہ شاعر بھی نہیں، ہم نے خود شعر و شاعری کے تمام فنون کو سیکھا سمجھا ہے، اور بڑے بڑے شعراء کے کلام ہمیں یاد ہے، ان کے کلام سے اس کو کوئی مناسبت نہیں۔ پھر کبھی تم ان کو مجنون بتاتے ہو، خدا کی قسم وہ مجنون بھی نہیں، ہم نے بہت سے مجنونوں کو دیکھا بالا، ان کی بکواس سنی ہے، ان کے مختلف اور مختلط کلام سنے ہیں۔ یہاں یہ کچھ نہیں، اے میری قوم تم انصاف کے ساتھ ان کے معاملے میں غور کرو، یہ سرسری ٹلا دینے والی چیز نہیں۔ حضرت ابو ذر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا بھائی انیس ایک مرتبہ مکہ معظمہ گیا، اس نے واپس آ کر مجھے بتلایا کہ مکہ میں ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہاں کے لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ بھائی نے کہا کہ کوئی ان کو شاعر کہتا ہے، کوئی کاہن بتلاتا ہے، کوئی جادوگر کہتا ہے۔ میرا بھائی انیس خود بڑا شاعر اور کہانت وغیرہ سے واقف آدمی تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ جہاں تک میں نے غور کیا لوگوں کی یہ سب باتیں غلط ہے، ان کا کلام نہ شعر ہے، نہ کہانت ہے، نہ مجنونانہ کلمات ہے، بلکہ مجھے وہ کلام صادق نظر آتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی سے یہ کلمات سن کر میں نے مکہ کا سفر کیا اور مسجد حرام میں آ کر پڑ گیا۔ 30 روز میں نے اس طرح گزارے کہ سوائے زمزم کے پانی کے میرے پیٹ میں کچھ نہیں گیا۔ اس تمام عرصے میں نہ مجھے بھوک کی تکلیف معلوم ہوئی، نہ کوئی ضعف محسوس کیا، یعنی کمزوری محسوس کی۔ واپس گئے تو لوگوں سے کہا کہ میں نے روم اور فارس کے فصحاء اور بلاغاء کے کلام بہت سنے ہیں، اور کاہنوں کے کلمات اور حمیر کے مقالات بہت سنے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی مثال میں نے آج تک کہیں نہیں سنی۔ تم سب میری بات مانو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو۔ چنانچہ فتح مکہ کے سال میں ان کی پوری قوم کے تقریباً 1000 آدمی مکہ پہنچ کر مسلمان ہو گئے۔ اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل اور اخنس ابن شریک وغیرہ بھی لوگوں سے چھپ کر قرآن سنا کرتے اور اس کے عجیب و غریب بے مثل اور بے نظیر اثرات سے متاثر ہوتے تھے، مگر جب قوم کے کچھ لوگوں نے ان کو کہا کہ جب تم اس کلام کو ایسا بے نظیر پاتے ہو تو اس کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ تو ابو جہل کا جواب یہ تھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ بنی عبد مناف میں اور ہمارے قبیلے میں ہمیشہ سے رقابت اور معاصرانہ مقابلہ چلتا رہتا ہے، وہ جس کام میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم بھی اس کا جواب دیتے ہیں۔ اب جب کہ ہم اور وہ دونوں برابر حیثیت کے مالک ہیں تو اب وہ یہ کہنے لگے کہ ہم میں ایک نبی پیدا ہوا ہے جس پر آسمان سے وحی آتی ہے، اب ہم اس میں کیسے ان کا مقابلہ کریں؟ میں تو کبھی اس کا اقرار نہ کروں گا۔ یہ کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش کیے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اور واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ قرآن بہت عظیم کتاب ہے، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے عمل کے لیے اتارا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو یاد کے لیے اتارا ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے یاد کرنے والا؟ اس لیے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے احکامات کو، توحید کو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور رہن سہن اور اسلامی زندگی کیسے گزارنا ہے، اور پہلی قوموں کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بیان کیا ہے۔ وہ سب ہمارے لیے عبرت ہے کہ وہ قوموں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کو سمجھ کر ضرور پڑھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا ویڈیو ضرور دیکھیے۔
اگر ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو سبسکرائب کیجیے اور کامنٹ کیجیے۔ اگر کچھ غلطی ہو تو آگاہ کیجیے۔ اگلا ویڈیو ضرور دیکھیے۔